شکریہ بابا، آپ کو اپنے ساتھ دیکھ مجھے بابا کی کمی اتنی محسوس نہیں ہوتی۔ ضلع کچھ کام ہے مجھے، میں پھر ملتا ہوں، اچانک سنجیدگی سے بولے۔ وہ ان کے لہجے پہ زیادہ دھیان نہیں دے پائی تھی، بس ایک افسوس تھا وہ اس دکھ میں بھی اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ کاش وہ آ سکے، پاس آ جاتی۔ وہ یہ طے کر چکی تھی اگر وہ اس کے پاس نہ آیا تو وہ لازماً اس کے پاس جائے گی۔ میرا دل بہت چاہتا ہے رات کو سونے کے بہانے تمہاری آواز محض ایک پل کو سن سکوں۔ وہ ڈائری ان کچھ دنوں میں اس کی بہترین دوست ہوئی تھی۔ سب کے سامنے ہنسنا مسکرانا وہ سب واپس لا چکی تھی، مگر وہ جدائی اسے اندر سے کھوکھلا کیے جا رہی تھی۔ نہ جانے لکھتے لکھتے کب صبح ہوئی تھی۔ وہ آج پھر ساری رات جاگی تھی۔ وہ جب سے گیا تھا نیند نہ لینے کے برابر تھی۔ فجر کی نماز کے لیے ڈائری ایک سائیڈ رکھ کر کھڑی ہوتی، وہ واش روم سے وضو کر کے نکلتی، جائے نماز بچھاتی۔ وضو کا پانی گھنی پلکوں پر اب بھی موجود تھا۔ وہ نیت باندھ چکی تھی، سیاہ رنگ کا دوپٹہ اچھے سے اپنے گرد لپیٹے وہ پرسکون اور لگن سے نماز میں مگن تھی۔ کہیں دھواں اڑاتی گاڑیاں سڑک پر فل سپیڈ سے دوڑ رہی تھیں، ہر کسی کی نظر ان پر تھی۔ ہر کار کا رنگ سیاہ تھا، ہر کار توجہ کھینچتی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ رشین مافیا تھی، سب سے بے خبر وہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ سب سے پہلے کار میں وہ بیٹھا اپنی انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا، آنکھوں پر سیاہ گوگلز لگائے، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمائے، دوسرا ہاتھ گھٹنے پر دھرے، پورے دھیان سے سامنے راستے پر نگاہیں ٹکائے ہوئے تھا۔ اس کی کار ان سب کے درمیان میں سب سے آگے اور سب سے زیادہ حسین تھی۔ آخر وہ تھا ہی مافیا لیڈر، دی ڈیول۔ پوائزن کے نام سے پہچان تھی اس کی، اس کا لقب جو ان کے لیڈر کو ملتا تھا۔ اس وقت وہ سب سے اہم مشن کی طرف رواں دواں تھے، وہ مشن جو زندگیاں برباد کر رہا تھا۔ یہ آباد ہر کوئی سب سے انجان تھا سوائے ڈیول کے۔ سیاہ دنیا کا وہ بادشاہ اگر ایک چڑیا کا بچہ بھی پر مارتا تھا تو وہ اس سے واقف ہوتا تھا۔ ہر مافیا سے ہوئی دشمنی بھی اس شخص کے ماتھے پہ ایک شکن تک نہ لا سکتی تھی۔ وہ اپنی عمر سے بڑھ کر اپنی دہشت رکھتا تھا۔ اس کی کار رکتے پیچھے موجود ہر کار روکی تھی۔ ابھی اسے سجدے میں گئے کچھ لمحے گزرے تھے جب اس کے سسکیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ان سسکیوں کی شدت اس خالی کمرے کو اور دردناک بنا رہی تھی۔ ہر سجدے میں اس کے آنسو گرے تھے، ہر آنسو نے صبر کی تلقین کی تھی۔ اللہ، شدت بھری پکار، وہ ان آنسوں کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اللہ، میری مدد فرما، اللہ مجھے سرخرو کرنا، میرے مالک، یا اللہ مجھے راستہ دکھا، ہر درد بند نظر آ رہا ہے، جانتی ہوں تو نے راستہ کھولا ہے، میں سب سمجھ نہیں پا رہی، میرے مالک میری مدد کر، یا اللہ۔ دعا میں اٹھائے ہاتھوں پر لمحہ لمحہ اس کے آنسو گرے۔ یا اللہ، میری رکی تھی کہ وہ رکے گا، مگر اللہ وہ گزر گیا، اس کے ساتھ میرا سکون سب رک سا گیا۔ یا اللہ، میں یتیم ہو گئی میرے لیے، مگر مجھ میں صبر ہے، اللہ مجھ میں صبر بہت ہے، بس میرے ارد گرد ایسے لوگ رکھ جو صبر کی انتہا پر نہ پہنچ جائیں۔ یا مالک، مجھے اپنے صبر سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر ہے نہ جانے کیوں میرے مالک، یہ صبر، یقین، کامل یقین تجھ پر میرے خدا، مجھے تنہا نہ کرنا اللہ، میرے پیارے اللہ، میرے گناہ بخش۔ یا اللہ، یا مالک مجھے بخش دے، میرے انجان گناہوں کو بخش دے۔ یا مالک مجھ سے راضی ہو جا، میرا محرم مجھ سے ناراض ہے، نہیں جانتی کیوں، مگر میرے اللہ میں بے گناہ ہوں، مجھے راستہ دکھا۔ خدا کے سامنے رو رو کر وہ پرسکون ہو کر جائے نماز سے اٹھی۔ اب لبوں پر پیاری سی مسکان تھی۔ جائے نماز طے کر کے اس کی جگہ رکھتی، وہ ڈائری بھی رکھ کر باہر نکل آتی۔ وہ جانتی تھی زہرا اس وقت باہر ہی آ کر نماز ادا کرتی تھی۔ اس کی سوچ کے مطابق وہ وہیں اپنی مخصوص جگہ جائے نماز پر موجود دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر انتظار کرتی، وہ پاس ہی بیٹھ جاتی، ہاتھ نیچے کر کے وہ کچھ پڑھتی، پاس بیٹھی ضلع کے چہرے پہ پھونک مارتی۔ اتنی دیر کیا مانگا آپ نے؟ انہیں اتنا اہم ناک سے دعا مانگتا دیکھ وہ تجسس سے سوال کرتی۔ ابھی جواب نہیں دے سکتی میری گڑیا، چلو کچھ کھاتے ہیں ماں بیٹی۔ جی میں سورہ یاسین پڑھ کے آتی ہوں۔ اس کی عادت تھی فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی۔ ٹھیک ہے میری گڑیا، تم پڑھ لو۔ وہ قرآن مجید پاس سے زہرا کا اٹھاتی، وہیں بیٹھ کر پڑھنے لگتی۔ مگر کیوں، کیا اپنا کام بھول گئے ہو تم؟ اس شخص کی وحشت سے پھر بھرپور پتھریلی آواز گونج رہی تھی۔ وہ دوستی کی طرف بات سنتا، وہ ٹھنڈ سانس خارج کرتا بولا تھا، تو لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ کل تک مجھے ساری انفارمیشن چاہیے، میری ٹیبل پر گاٹ اٹ۔ رخ موڑ کر لیپ ٹاپ آن کرتا وہ اسکرین پر نظر جمائے کسی سنبھال چکا تھا۔ ماما کچن میں آ کر پکارتی، وہ پاس ہی کرسی پر بیٹھ جاتی۔ بولو۔ ذرا میڈ کے ساتھ ہاتھ بٹوا رہی تھی، ہر جمعہ یوں ہی ہوتا تھا، وہ مجھے میڈ کے سامنے شاید وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ تم باہر جاؤ، میں کر لوں گی، ذرا میڈ کو کہتی۔ اس کے باہر جاتے ضلع کے سامنے بیٹھی تھی۔ اب بولو، اس کا ہاتھ دبا کر پوچھتی، وہ اس کا غور سے جائزہ لے رہی تھی۔ زرکام کہاں گیا ہے؟ ان کی نگاہوں میں جھانکتے وہ سچائی سننا چاہتی تھی۔ جہاں وہ رہتا ہے، بہتر ہوگا تم اسے کال کر لو، وہ بات نہ کرے تو۔ ایک اور سوال تو تم کر لینا، وہ نہ آیا تو؟
تو تم چلی جانا، اسے بتانا جہاں وہ ہے تم بھی وہاں اس کا حصہ بن سکتے ہو، تم میں اتنی طاقت اور ہمت موجود ہے، تم وہاں جاؤ، سامنا کرو، جانو وہ جانو سب تم کوئی ڈرپوک گھر بیٹھ کر انتظار کرو نہیں۔ ان کا لہجہ چٹان سے بھی کہیں زیادہ مضبوط تھا، وہ چونکی تھی ان کے یوں بات کرنے پر، وہ ہر بار سے مختلف لگی تھی، ان کا لہجہ قدرے بدلا تھا۔ وہ نہ آیا تو قصوروار مجھے ٹھہرایا جائے گا، ہرگز نہیں، یہاں جو ہوتا ہے اس میں کسی بھی چیز کی ذمہ داری نہیں تم کسی بھی آخر میں ان کا لہجہ دھیما ہوا تھا، بات مکمل کرتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ آہستہ آہستہ سب لوگ باہر آ رہے تھے، آنیہ محمل کو ڈانٹ رہی تھی کسی بات پر، عمار اس کے ساتھ چلتا ہوا محبت سے گھو رہا تھا، مگر وہ ان سب میں تنہا کیوں تھی؟ پوائزن کیا سوچا ہے تم نے؟ پلان بدل کیوں رہے ہو تم؟ کمرے میں کھڑے وہ غصے کنٹرول کرنا چاہتے تھے مگر ہوا نہیں۔ پوائزن سے واقف نہیں ہو سکتے آپ، اس سے نہیں، ڈیول کے بنائے رول سے نہیں، میں جو کرتا ہوں خود کرتا ہوں، کسی کے کہنے پر نہیں۔ وہ تو تم کھیل بدل رہے ہو، وہ جیسے کچھ جانچ رہے تھے۔ ڈیول کو جانچنا ناممکن ہے، وہ جا چکے تھے، اس کے ہاتھ میں فون دیکھ کر کوئی فاصلہ نہیں تھا، وہ اس کی آواز سن سکتی تھی، آخر فیصلہ کرتی وہ فون کان سے لگا چکی تھی۔ مس جی، دوسری طرف سے اپنا نام اس کی بھاری گمبھیر آواز وہ دو پل ٹھہری تھی۔ مسٹر زرگام، لمحوں میں اس نے خود کو کمپوز کیا۔ تو کیا سوچا ہے؟ کب جا رہی ہو تم؟ وہ جیسے اس سے اکتائی لہجے میں بات کرتا صاف تھا اسے مجبور کیا گیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کسی میں اتنی ہمت نہیں زرگام کو مجبور کرنے کی۔ کہاں مسٹر ہسبینڈ؟ مس جی، کیوں چاہتی ہو تم میرے ہاتھوں سے مرنا؟ ہرگز نہیں، جہاں تم ہو وہاں آ کر سانس لینا اور تمہارے ساتھ وہاں رہنا، اگر یہ ناممکن ہے تو اسے ممکن بنانا۔ اسے افسوس ہوتا تھا، اسے لگا شاید وہ اسے دو بول ہمدردی کے بولے گا، اسے لگا تھا اسے ایک بار رونا نصیب ہوگا، مگر وہ اس کی غلط فہمی کو بری طرح نچوڑ چکا تھا۔ مس جی، تم میں اتنی ہمت ہے تو آج ہی ٹکٹ پہنچ جائے گا، آ جاؤ۔ اتنی جلدی ہے مسٹر ہسبینڈ کو؟ بالکل، تمہاری سانسیں چھیننے کا حق صرف مجھے ہے، صرف مجھے یاد رکھنا، تیار ہو میرا سامنا کرنے کے لیے، سیاہ دنیا کا سامنا کرنے کے لیے۔ فون بند ہو چکا تھا، وہ کہیں غلط تو نہیں کر رہی تھی؟ کیا اس کی زندگی کوئی عجیب سا موڑ لینے والی تھی؟ اسے ہرگز شک نہ تھا، اس نے کہا تھا تو ان کا سامنا ہونا تھا، مگر کیسے؟ اتنی جلدی وہ کیسے جائے گی؟ کیا وہ پاکستان میں تھا کہیں؟ کئی سوچیں اس کے ذہن میں تھی، ان دونوں کی اصل کہانی شروع ہو رہی تھی، ایک سیاہ اور سفید دنیا کی داستان شروع ہو رہی تھی، جس سے وہ انجان، وہ بس اب اس راستے پر چلنا جا رہی تھی جس کا فیصلہ اس کی تقدیر نے کیا تھا۔ ضلع وہ اس وقت پلین میں موجود تھی، وہ پرائیویٹ جیٹ تھا، اسے یقین نہیں آیا تھا، مگر ذہن پر کچھ گھنٹے پہلے ہوئے گھر کے واقعے اور ان کی باتیں سوچتی وہ آنکھیں موند لیتی۔ سفر جاری تھا، یہ پہلا سفر تھا، اسے ڈرنا چاہیے تھا مگر وہ ڈری نہیں، جب دل ہی بری طرح اس کا خوف میں قید تھا، مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ تھوڑی سی اونچائی سے ڈر کر آنکھیں بند کر لینے سے کیا ہو جاتا؟ ضلع میرے پاس آؤ۔ وہ جو زہرا کی طرف جا رہی تھی، مسٹر اشر کی پکار پہ ایک دم رکی، ایک اس کے سامنے تھا، ایک اس کے پیچھے۔ ماما بابا ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں، میں ایک کو نہیں جون سکتی، اپنی بات کہہ کر وہ ہستی محمل کے جھک کر گال چومتی آنیہ کے گلے لگ جاتی ہے۔ مسٹر اشر چل کر زہرا کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا بابا؟ اس کا یوں محبت سے پکارنا کئی شکایتیں نظریں اٹھی تھیں۔ تم صرف خود پر بھروسہ کرنا، صرف خود پر یقین، ہمت کبھی مت ہارنا، ہارنے لگو تو خود سے یہ بات بار بار دہرانا، بس ایک دو قدم، بس کچھ فاصلہ، کبھی بھی یوں زندگی ریس ہار نہیں سکو گے۔ یہ بات اس سے حوصلہ دے گئی تھی، کاش وہ انہیں بتا پاتی، وہ اس کی محرومی کا احساس مٹا چکے تھے۔ ٹریننگ کل سے شروع ہے، سب کو بلا لو۔ پوائزن کے کہنے پر کیوں؟ پوائزن کے کہنے پر کیون اور شیری چونک کر اسے دیکھتے ہیں، مگر ان میں ہمت نہیں تھی اس وقت ڈیول سے سوال کرنے کی۔ اوکے، کل سب شروع ہو جائے گا۔ وہ اس کا حکم مانتے دوبارہ فائل کی طرف جھک چکے تھے۔ آخر کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ موجود تھی وہاں جہاں وہ سانس لیتا تھا۔ وہ اس کھلی فضا میں گہرا سانس کھینچتی سامنے دیکھتے چلنے لگی۔ دفعتاً رکنا پڑتا اسے، کوئی اسے ہی ریسیو کرنے آیا تھا۔ سامنے ہاتھ میں بورڈ لیے اس کا نام لکھا گیا تھا، ضلع۔ یس، دھیمی آواز میں جواب دیتی وہ اس کی ایکس رے کرتی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ ویلکم۔ ضلع کو بری طرح اس کا یہ انداز محسوس ہوا۔ تنزیہ سیاہ ابائی میں ملبوس، وہ سیاہ ہی حجاب کیے ہوئے تھی، چہرے کو نقاب سے ڈھکے وہ اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ اس پاس بغیر دھیان دیے وہ اسے بری طرح سوچوں پر سوار کر چکی تھی، نہ اسے نئی جگہ کی خوشی تھی نہ کچھ۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، وہ شاید مچل رہا تھا اسے دیکھنے کو۔ پوائزن سب ریڈی ہے، ہم آج ہی نکلیں گے رات کو 9 بجے، ہم 10 وہاں موجود ہوں گے، پھر لیکچر ختم ہوتے سب کچھ گھنٹے کی نیند لیتے ٹریننگ کا پہلا سیشن لیں گے۔
کیون تفصیل سے اسے بتا رہا تھا مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا، بھٹکا ہوا سا۔ ایکسکیوز می، ذلے کی نرم آواز پر وہ نگاہ اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اس کے کچھ کہنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے پاس نگاہ دوڑاتی پوچھ بیٹھی۔ تمہاری موت کی طرف۔ وٹ یو مین؟ تم ہو کون؟ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ پوچھ بیٹھی، مگر دل نے بری طرح اسے کوسا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا اس ظالم کو ایک نظر دیکھنے کو۔ چپ چاپ بیٹھو پوائزن کی جو بھی ہو، تم ہمارے سامنے یہ آنکھیں ہرگز مت دکھانا۔ اس کی ٹھوڑی زور سے پکڑ کر بولتی وہ جھٹکے سے چھو کر رومال پر کچھ چھڑک رہی تھی۔ پوائزن! اس کی زبان سے یہ نام سن کر وہ بری طرح چونکی تھی۔ کون سا کردار ادا کر رہے ہو تم میری زندگی میں، جو بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیے نقاب پر ہی وہ رومال رکھ دیتی ہے؟ ڈوز زیادہ تھی، نقاب ہوتے بھی اثر ہو گیا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں بے ہوش ہو کر وہ سیٹ پر گری تھی۔ ڈیول! یہ سگنل تھا کچھ غلط ہونے کا۔ ڈونٹ کیون! وہ کیا کہتا؟ وہ جو سوچ رہا تھا وہ سچ تھا؟ تمہیں حساب دینا ہوگا۔ گردن سے پکڑ کر لال انگار آنکھوں سے اس کا وجود جلاتا وہ جھٹکے سے اسے جھوڑتا ہوا نکل کر جا چکا تھا۔ نہ جانے کس وقت اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہاں سوائے اندھیرے کے کچھ نہ تھا۔ ایک بار دوبارہ وہ شخص بری طرح دل و دماغ پر حاوی ہوا تھا۔ چیخ چیخ کر گلا بیٹھ چکا تھا مگر وہ اس کا نام یوں ہی شدت سے پکار رہی تھی۔ تبھی کوئی دروازہ کھول کر اندر ہوتا۔ اچانک سے روشنی اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس ہوئی۔ کیا حالت ہو گئی مسز ڈیول کی؟ کسی کی مذاق اڑتی آواز محسوس کرتی وہ۔ وٹ دی ہیل! کون مسز ڈیول؟ ہاں؟ یقین جانو کوئی بھی حیرت نہیں ہوئی مسز ڈیول کو۔ یوں اب دیکھ، اب وہ ملائم گڑیا سے شادی کرنے سے رہا۔ وہ شخص اب بھی بکواس کیے جا رہا تھا۔ وہ کچھ اور بولتا جب اس کا فون رنگ کرتا ہے۔ وہ ضلع کو ماتھے سے پسینہ صاف کرتا وہ فون کان سے لگا گیا تھا۔ نہ جانے دوسری طرف سے کیا کہا تھا۔ وہ بری طرح کانپا تھا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے رسی کھولتا وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اسے اب وہاں اپن محسوس ہو رہا تھا۔ کیا وہ سب جا چکے تھے؟ مگر اس کا کال پر کیا کہا گیا تھا؟ وہ انہی سوالوں کو سوچ رہی تھی جب وہ دو جوان مرد اندر داخل ہوئے۔ چہرے پر سیاہ ماسک موجود تھا۔ دونوں اندر داخل ہوتے اس کے پاؤں سے رسی کھول کر پیچھے ہو جاتے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ اسے ان جیسوں کی طرح نہیں لگے تھے مگر یہ کیا تھا؟ یہاں آتے ہی اغوا ہونا، ڈیول، پوائزن، زرگام! وہ پھنس کر رہ گئی تھی۔ تبھی ذہن میں ڈیول کا لفظ یاد کرتے جھمکا ہوتا ہے۔ ڈیول دا مافیا لیڈر، سیاہ دنیا کا بادشاہ۔ مسٹر اشر کے کہے لفظ یاد کرتی وہ چونک کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھتی گئی۔ پوائزن کہاں ہے؟ وہ جہاں ہے آپ کو وہیں لے کر جانا ہے، سو پلیز۔ ہاتھ سے سامنے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا۔ ایک بری سی بلڈنگ کے سامنے موجود وہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ ایک دن کتنی آزمائشیں! کیا اس کی دنیا میں ہر دن کا آغاز آزمائشوں سے ہوتا تھا؟ ہائے چلو اندر۔ سامنے سے ایک لڑکی ہلکی سی مسکان سجائے چل کر آتی اسے کہتی ہے، ویئر از پوائزن؟ ہر چیز اگنور کرتی وہ ان دونوں سے سوال دہراتی ہے۔ وہ جب چاہیں گے مل لیں گے مگر تم اندر چلو۔ وہ جواب دے کر اس کا سامان ان کو لانے کا کہتی اس کا ہاتھ تھامتی آگے بڑھتی ہے۔ اس پاس جنگل تھا۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا مگر کوئی تحفظ بھی تھا جو اس کے گرد باندھا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس جنگل کے درمیان راستہ بنایا گیا تھا۔ اس راستے پر چلتے وہ ایک ڈاک گیٹ کے سامنے رکتے ہیں۔ فنگر پرنٹ لاک اوپن کرتی وہ اسے لیے آگے بڑھ جاتی ہے۔ سامنے کا نظارہ اسے چونکا گیا تھا۔ کئی پورشن، کئی رومز، گارڈن اندھیرا ہونے کے باعث اسے فی الحال یہی چیزیں دکھائی دی تھی۔ اسے اب روشنی تھی مگر اس جگہ کو محدود روشن کرنے کے لیے جو جوس پیو گی؟ حال میں آ کر رکتی وہ اسے جوس پیش کرتی ہے۔ اس حال میں کچھ فاصلے پر گیلری تھی۔ چل کر گیلری میں موجود پودوں کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتی وہ جوس کا گلاس میں اڈیل چکی تھی۔ کچھ نگاہیں اسی پر جمی تھیں۔ مسٹر ڈیول، سچ میں کوئی بات ہے؟ اس کی آواز نگاہوں کی وجہ سے خاموش ہوئی تھی۔ مجھے اس سوال کے بدلے جواب پسند ہے، نہ کہ اگنورینس۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، پوائزن کہاں ہے؟ اس کے اس رویے پر وہ بری طرح چونکی تھی مگر وہ اس سیاہ دنیا کا کردار تھی جلد ہی خود کو کمپوز کرتی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا چاہتی ہو تم؟ مجھ پر چیخنے کی ضرورت نہیں، حد میں رہو اپنی۔ یا اللہ، تمہیں سب کچھ فیس کرنے کے لیے خود کو کمپوز رکھنا ہوگا ذلے۔ زرگام، سیاہ دنیا، ڈیول، پوائزن، یہ سب تمہارے لیے ایک بری آزمائش ہے۔ اس کمرے میں وہ تنہا موجود تھی۔ وہاں دو
سنگل بیڈ ایک میز کے فاصلے سے رکھے گئے تھے، 2 الماریاں سامنے واش روم موجود تھا۔ وہ کمرہ اس جگہ کی طرح ہی خوبصورت اور ہر آسائش سے لیس تھا۔ پورا دن ہو گیا مگر میں تم سے نہیں ملی۔ آنکھوں میں اداسی لیے وہ سامنے شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی اور ان سب نگاہوں کا سحر خود پر محسوس کر رہی تھی۔ مگر وہم تھا یہ اس کا، وہ جانتی تھی۔ وہ اس پورے دن میں اسے جتنا سوچ چکی تھی، اب تو اسے اپنا آپ بھولنے لگا تھا۔ ڈیول سب ویٹ کر رہے ہیں کیون کی پکار پر وہ پلٹ کر فون اٹھاتا، باہر اس کے ہمراہ نکل جاتا ہے۔ ان کا رخ خال کی جانب تھا۔ ذلے تیار ہو کر چلو۔ وہی لڑکی واپس کمرے میں آتی اسے حکم دے رہی تھی، کہاں جس لیے آئی ہو؟ زیادہ باتیں سیاہ دنیا کا حصہ نہیں تو کم بولو، جلدی سنو، عمل کرو۔ یہ رول لازمی یاد رکھنا، تم ہو سفید دنیا سے باقی جن سے بھی ملو، سیاہ دنیا کا پاؤ گی، وقت نہیں ہے، چلو۔ تفصیل اسے جواب دیتی کہتی وہ اکتاہٹ بڑی نظر گھڑی کی جانب ڈالتی ہوئی بولی، 10 منٹ میں تیار ہو کے آؤ۔ وہ نہ چاہتی مگر وہ سامنا کرنا چاہتی تھی۔ 5 منٹ، اسے جواب دیتی وہ اپنا سامان لے کر واش روم گھستی ہے۔ ڈیول واش روم کے بند دروازے کو دیکھ کر بڑبڑاتی ہوئی وہیں بیڈ پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ گھٹنوں تک فراک پہنے، سر پر سیاہ حجاب کیے وہ باہر نکلتی ہے۔ چہرہ میک اپ سے پاک تھا۔ بلیک سینڈل کے باہر نکل کر جھک کر اسٹرپس باندھتی وہ اپنی واچ پہننے لگتی ہے۔ ہو گیا؟ اس کے پوچھنے پر سر کو ہم دیتی وہ اس کے ساتھ باہر نکلتی ہے۔ ہال میں قدم رکھتے وہ ٹھٹک کر رکی تھی۔ وہ لڑکی بھی آگے جا کر رک گئی تھی۔ سامنے ہی گروپس کے روپ میں کوئی نوجوان پارٹی جمع تھی۔ وہ سب لیفٹ سائڈ دیکھ رہے تھے، شاید کسی کا انتظار تھا۔ ان سب نے جینس کے ساتھ شرٹس پہنی تھی، کسی لڑکی نے اسکرٹس پہن رکھی تھی۔ 2 قدم آگے بڑھتی ہے، جب ان قدموں کو وہیں جکڑ لیا جاتا ہے۔ وہ تنہا آتی اس جگہ، سامنے ہی ڈبل اپنی سبز نگاہوں کی وحشت لیے کھڑا تھا۔ جیب میں ہاتھ ڈالے سیاہ جینس اور وائٹ شرٹ میں وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ زرغام یعنی ڈیول، ان سبز نگاہوں نے ایک بار اٹھ کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ ذلے نے گہرا سانس لینے کی کوشش کی تھی مگر ذہن وہ بری طرح اس شخص نے جکڑا تھا۔ شادی کی رات سے پہلے سے لے کر ہر لمحہ اسے ہی کی آنکھوں کے سامنے گھومتا محسوس ہوتا تھا۔ زرغام، ڈیول، پوائزن نہیں۔ مگر بےسود ڈیول کچھ بول رہا تھا، ذہن خود سے سوال اخذ کرتا جواب ڈھونڈ رہا تھا مگر ذلے اسے کچھ بھی سنائی نہیں دیتا۔ ہر فلیش بیک وہاں اس کے سامنے فلیش بیک ہو رہا تھا سب کچھ۔ 1 قدم 2 قدم وہ پیچھے لینا چاہتی تھی مگر اس نے اس کی جانب بڑھائے تھے قدم، اور وہ سچ میں مسٹر اشر کے کہے پر عمل کر چکی تھی۔ اچھے سے خود کو کمپوز کرتی۔ ڈیول خاموش تھا، ہاں، مگر اس کے ساتھ کھڑا شخص ان سب کو وہاں کے رول سمجھا رہا تھا مگر ان آنکھوں کو جس قدر اس شخص نے تڑپایا تھا وہ ہر تڑپ مٹا رہی تھی۔ وہ سوائے ان وحشت سے بھرپور سبز نگاہوں کو دیکھ رہی تھی۔ اگر نگاہ دوڑاتی تو جانتی وہاں موجود ہر کسی کی نظر سفید دنیا کے اس وجود پر ٹکی تھی مگر وہ سبز نگاہیں جو کسی اور کی جانب متوجہ تھی یا شاید دکھا رہی تھی، مگر کیوں وہ ایک نظر اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا؟ کیا سب سن لیا تم نے؟ صبح 9 بجے تیار رہنا، تمہارا روم میٹ مجھے رکھا گیا ہے تو چلو۔ وہ لڑکی اس کی جانب بڑھ کر شاید اور بھی کچھ بول رہی تھی، تمہارا نام؟ جو بے نیاز اسے اگنور کیے سامنے کھڑے شخص کو کچھ کہہ رہا تھا، اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھنے لگی تھی۔ ذلے فوراً سے نگاہیں پھیر چکی تھی۔ اسے خود کو تکتا دیکھ ماہورہ جواب دیتے ہوئے اسے آگے جانے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ چلو۔ ذلے نے کچھ بھی تو نہیں سنا تھا۔ کیا ایسا بھی ہوتا تھا؟ جس نے آدھے گھنٹے کے درمیان 1 سیکنڈ کی نظر اس پہ نہیں ڈالی تھی۔ اسے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ پتھر کا مجسمہ ہے، اور ویسے بھی وہ تمہارے ٹائپ کا نہیں۔ اس کی توجہ ماہورہ کی بات نے کھینچی تھی۔ یقیناً وہ اس کی یوں ڈیول کو دیکھنے پر چوٹ کر رہی تھی۔ تمہارے سفید دنیا سے مراد؟ اسناد دماغ بیدار ہوتے اس کی کہی ہر بات سے اسے یاد آتی ہے۔ سفید دنیا، یہ تمہیں کل کی کلاس میں ڈیول بتائے گا۔ وہ روم میں آ چکے تھے۔ دوسرے روم میں 2 لڑکیوں کو جاتے دیکھ وہ روم میں آتی سیدھا سامنے موجود ونڈو کو کھولتی باہر جھانکنے لگی تھی۔ تم پاگل ہو؟ کب سے کھڑی ہو یہاں؟ ماہورہ جو 10 منٹ بعد واش روم سے نکلتے ہی اسے وہاں کھڑا دیکھ فوراً ونڈو بند کر کے پردہ کرتی وہ پیچھے ہٹاتی ہے اسے۔ کیوں؟ کیا یہاں کھڑا ہونا رولز کے خلاف ہے؟ شاید وہ پہلے ہی دن وہاں کے رولز کی سختی پہچان گئی تھی۔
دروازہ نوک ہونے کی آواز پر اسے مہاورہ ماتھا مسلتی نظر آئی۔ کیا ہوا ماہو؟ اس کا نام شارٹ کر کے پکارتے وہ لہجے میں نرمی لاتی ہے۔ مہاورہ نے 2 لمحہ اسے چونک کر دیکھا تھا، مگر وہ جلدی خود کو کمپوز کرتی دروازہ کھولتی ہے۔ جہاں سیاہ سوٹ میں گارڈ موجود تھا، وہ کسی اور زبان میں بات کر رہا تھا جو وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اوکے ویٹ، اسے ماہو بیگ پہن کر باہر جاتے دکھتی ہے۔ ابھی وہ باہر جاتی اس کا بازو ضلع کی گرفت میں تھا۔ مجھے بتاؤ گارڈ کیوں آیا تھا؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ دروازہ بند کرتی اس کے قریب آتی ہے۔ ونڈو اوپن نہیں کی جاتی۔ یہاں کی جتنی لیکچرز دی گئی ہیں ان کے بدلے کئی رولز ہیں۔ یہاں آنے تک تمہیں وہاں کھڑے دیکھ لیا گیا ہوگا، اس لیے تمہیں بلایا ہے۔ میں جا رہی میں نے کہا وہ میں تھی۔ تم یہیں رکو، مجھے جلدی بھیج دیں گے۔ وہ ایک بات چھپا گئی تھی۔ 1 منٹ، رول میں نے توڑا ہے تو میں جاؤں گی۔ اوف، تم بہت ٹف ٹائم دو گی ضلع۔ اسے ایک کیبن میں وہ گارڈ چھوڑ گیا تھا۔ سیاہ ٹیبل، اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کی چیئر موجود تھی۔ اسے تبھی اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ آئی نو، تم کیا وعدہ نہیں توڑتے۔ اس نے رخ نہیں موڑا تھا۔ ویسے ہی اس نے آنے والے شخص کے سامنے پیٹ کر کے کھڑی ہوتی وہ بولی تھی، ویلکم ٹو دا ہیل مس زی، دا مافیا ورلڈ۔ اس کے آخری الفاظ اسے شوق کر گئے تھے، مگر وہ ہر چیز کے لیے تیار تھی۔ مافیا ورلڈ، دا ڈیول، یعنی آپ بابا کی بات سچ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ وہ جانتا تھا وہ کیا بات کر رہی تھی۔ ضلع روح موڑ چکی تھی۔ ڈیول کی شرٹ چین تھی، اب شرٹ پر جیکٹ بھی شرٹ کے ساتھ ہم رنگ سیاہ تھی۔ ہاتھ میں موجود انگوٹھی سے وہ ماتھا مسل رہا تھا۔ اذیت کا مطلب جانتی ہو؟ وہ چلتا ہوا اپنے سر سنبھال لیتا ہے۔ وہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ وہ وہی جواب دے رہی تھی جو وہ سننا چاہتا تھا، یا بتانا، سیاہ دنیا میں موسٹ ویلکم۔ تبھی پیچھے سے آواز سن کر وہ مڑی۔ وہی شخص تھا جو میں بات کر رہا تھا۔ سیاہ دنیا میں قدم کب کا رکھ چکی ہوں، اب ایک مشن پر ہوں، اسے مکمل کرنا ہے۔ اس سنجیدگی سے جواب دیتی وہ ڈیول کی آنکھوں میں نگاہیں ڈالے بہت کچھ جتا گئی تھی۔ ڈیول نے گاہوں سے کیوان کو باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے اس کے نکلتے اٹھ کر اس کے سامنے آتا ہے۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ ایک میں وحشت تھی تو دوسرے میں سکون، اس وحشت کو ختم کرنے کا عہد۔ اس کیبن کا منظر ان دونوں پر ٹکا تھا۔ ایک دوسرے کے سامنے وہ کچھ فاصلے سے کھڑے تھے۔ یہ فاصلہ تو پہلے دن سے تھا۔ سفید دنیا کیا ہے، یہ سوال اسے کیوں بار بار کرنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ اسے اپنے سامنے موجود دیکھ وہ اچھے سے نظریں اور لہجہ کمپوز کرتی سوال کرتی ہے، اندر آؤ۔ فون اٹھا کر حکم دیتا وہ اس کی بات اس کے وجود کی طرح نظر انداز کر گیا تھا۔ ڈونٹ یو مسٹر ڈیول، تم سے سوال کیا ہے تو تم اسے جواب چاہتی ہو، ہرگز مت سمجھنا یوں ہاتھ پاؤں جوڑ کر بیٹھوں گی۔ بھوکی شیرنی بن کر اس کا کالر دبوچتی وہ اس کے چہرے کے نزدیک اپنا چہرہ کر گئی۔ حد میں رہو۔ اس کے ہاتھ بے دردی سے جھٹکتا وہ پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ حد، آئی ایم سوری مسٹر ڈیول، بیوی ہوں نا تمہاری تو تمہارا کچھ تو اثر ہوگا نا۔ وہ اس قدر کیوں بے حس تھا، وہ کس قدر ٹوٹی ہوئی تھی اور اسے اذیت دینے کو ایک الگ جہان میں بلا لیا تھا جہاں سب اجنبی تھی، اس کا شریک حیات بھی۔ اس کا منہ انتہائی سختی سے دبوچتا وہ اسے چہرے پر گراتا ہے۔ زرغام پلیز، کچھ تو سوال ہوں گے۔ میرے یوں نظر انداز کر کے تمہیں لگتا ہے میں ڈر کر خاموشی اختیار کر لوں گی تو سن لو، ہرگز مجھے ان عام لڑکیوں میں سے مت سمجھنا۔ زرغام ہوں میں مسٹر، ہر چیز کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتی ہوں۔ 2 پل اس سامنے کھڑے شخص کی نگاہوں میں اس الگ تاثر نظر آیا تھا۔ رہو قید اپنی ان ویرانیوں میں، بٹ ویٹ اینڈ واچ ضلع۔ زرغا ابھی اس کے لفظ مکمل نہیں ہوئے تھے جب وہ اس کے ہلتے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھتا خاموش کروا گیا تھا۔ اتنی جرأت ہے تم میں، ایک مافیا لیڈر کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ کر سکو؟ اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت لاؤ، پھر آنا ڈیول کے سامنے۔ اور تم واحد ہو جس نے پہلی ہی رات کچھ ہی گھنٹوں میں رول توڑا ہے۔ یہاں کے رول جس قدر سخت ہیں، یہاں کی سزائیں اس سے بھی کہیں زیادہ وحشت ناک ہیں۔ آئی ہوپ آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ اس کا دھیان کمرے میں داخل ہوتی ایک لڑکی کی طرف ہوا جو ماہو کی طرح ہی تھی، بس اس کے بال گولڈن تھے جبکہ ماہو کے بال سیاہ تھے۔ مجھے جینی بلا سکتی ہو، ناؤ گو۔ تم پہلے بھی اپنا آدھا گھنٹہ سونے کا کم کر چکی ہو۔ ایک نظر سامنے کھڑے شخص پر ڈالتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ بابا آپ تو وہاں ہو نا، پلیز اللہ سے کہو نا مجھے صبر دیں، اتنا کہ میں اس کے سامنے کھڑے ہو سکوں، بات کر سکوں۔ پلیز بابا ان سے کہو نا، مجھے ہمت چاہیے، مجھے مدد چاہیے، میں اکیلی ہو گئی ہوں، بہت اکیلی۔ جو بن کہے سن لے وہی تو اللہ ہے۔
آنکھوں آنسو سے رواں تھے۔ پانی کے کئی چھینٹے چہرے پر مارتی وہ چہرہ پوچھ کر کمرے میں آتی ہے۔ ونڈو کے آگے پردہ تھا۔ وہ اس وقت خاموش آسمان تکنا چاہتی تھی مگر یہاں وہ بھی میسر نہ تھا۔ پاس کوچ پر اپنا بڑا بیگ اٹھا کر اس سے ڈائری نکالتی وہ قلم اٹھا کر کوچ پر بیٹھ جاتی ہے۔ اسے کچھ ہی صفحے باقی تھے۔ اب تک وہ ڈائری اس کے لکھے ناول سے بھر چکی تھی اور باقی اس کی ذہنی دباؤ میں اتاری لفاظوں سے۔ ذہنی دباؤ برسا کر کے لکھتی وہ ایک لائن چھوڑتی نیچے سے لکھنا شروع کر دیتی ہے۔ لفظ ذہن میں تکمیل پاتے جا رہے تھے، انہیں قلم اس خالی سفید صفحہ پر اتارتا جا رہا تھا۔ ذہنی دباؤ میں ہم خاموش رہنا سیکھ سکتے ہیں مگر ذہنی دباؤ کا اصل مطلب صرف وہ جان سکتا ہے جو ذہنی دباؤ کا شکار ہو، اور میں اس وقت میں لاپٹکی گئی ہوں۔ یہ ذہنی دباؤ دکھاوا ہوتا ہے جو اپنوں کے سامنے قریب دوستوں کے سامنے ہنس کر مسکرا کر بول کر کیا جاتا ہے اور اکیلے کمرے میں خاموش نگاہیں اپنے وجود پر گاڑے شیشے سے خود کو بے جان دکھا جاتا ہے۔ ہاں میں محسوس کرتی ہوں بری طرح یہ ذہنی دباؤ آپ کو نہیں کرتا، اس سے آپ کو رہائی دلوائی جاتی ہے جس کے ہاتھ سے آپ چاہتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے آپ جس کے ہاتھوں سے اپنی رہائی چاہتے ہیں وہ ذمہ دار ہوتا ہے اس ذہنی دباؤ کا شکار بنانے میں۔ اکیلی راتوں کی طرح ہونا کیا ہوتا ہے یہ کوئی مجھ سے اس لمحہ پوچھے، میں چیخ چیخ کر رو رو کر بتانا چاہتی ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہاں سب اجنبی ہیں، وحشت سے بھرے میں مضبوط دیکھنے والی لڑکی بکھری اور ٹوٹا کہیں ایک الگ تھلگ سے اندھیرے کمرے میں الگ حصے میں پڑی ہوں یا پٹکتی گئی ہوں جیسے ایک انوانٹڈ چیز، مگر ہمت میرے اللہ دیے جا رہا ہے۔ میں مسلمان ہوں، میرا ایمان مضبوط ہے، مجھے یقین ہے میرے حوصلے سے زیادہ آزمایا نہیں جائے گا مجھے۔ یا اللہ میری مدد کر، کل سے ایک نیا وقت شروع ہو رہا ہے، ایک مشن یا کھیل، نئی رات، نئی اذیتیں، بس میرا ساتھ دے، میری مدد فرما۔ اس کا قلم رک چکا ہے، اپنے قلم سے اس میں جان اس نے اپنے لفظوں سے ڈالی تھی۔ گھڑی پہ نگاہ ڈالتی وہ اچانک اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے، یعنی وہ 2 گھنٹے سے بیٹھی لکھ رہی تھی۔ مس ذلے تیار ہو جاؤ۔ وہ ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوتی ہے جب اپنے عقب سے ماہو کی آواز سنائی دیتی ہے۔ بلیک جینس کے ساتھ ریڈ شرٹ پہنے جو گھٹنوں سے اوپر تھی، سیاہ مفلر گردن میں لپٹے، سیاہ بال سٹائل سے بنائے، وہ اس کے سامنے تھی۔ سیاہ رنگ کے بوٹس بند کرتی وہ اسے مخاطب تھی۔ مگر کیوں؟ جین ماس کوچ پر رکھتی وہ بولی، تم سے کہا تھا نا، دیکھو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بات چیت کا، 3:30 نکلنا ہے تو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی آج اسی دوسرا دن شروع تھا اس کا، وہ ایک لمحہ سکون سے بیٹھی نہیں تھی، مگر کیوں کہتی وہاں وہ اجنبی تھی۔ خاموشی سے اپنا ڈریس لیتی واش روم میں گھس گئی۔ ماہو دروازے کے بند ہونے کی آواز پر رخ موڑتی ہے، تم مضبوط ہونے کے ساتھ مصنوع بھی ہو مس ذلے، تمہاری مضبوطی تمہیں یہ مشن اور معصومیت اس ڈیول کو جیتنے کا ہنر رکھتی ہے۔ اپنی ہی بات پر وہ ذہن جھٹکتے واپس کام میں لگ جاتی ہے۔ بلیک شرٹ فراک کے ساتھ ایک بلیک ہی جینس پہنے وہ سر پر سیاہ حجاب لیتی باہر نکلتی ہے۔ یہ پہنو۔ جوتے کا ڈبہ ماہو اسے پکڑاتی ہوئی بولی۔ اس باکس کو کھولتی وہ جوتے نکال کر بیٹھتی انہیں پہننے لگتی ہے۔ حجاب بھی صحیح سے نہیں کیا تھا اس لیے وہ کیچر سے اڑتے بال بکھیر گیا تھا، چہرے پر اڑتے بال اسے ڈسٹرب کر رہے تھے۔ وہ دوپٹہ سر سے اتارتی بالوں کو کیچر سے آزاد کرتی انہیں ٹھیک کرنے لگتی ہے جب ماہو کی نظر اس کے لمبے گھنے سیاہ بالوں پر پڑتی ہے۔ کیا ہوا؟ ماہو کو یوں حیرت سی دیکھتے ہوئے وہ سوال بکار بیٹھی، تمہارے بال ریئل ہیں؟ اس کے یوں سوال کرنے پہ وہ محض سر ہلانے پر اکتفا کرتی ہے۔ اوہ یہ اور یہاں ایک میری بہن ہی تھوڑی سے برے بالوں پہ یوں اتراتی ہے، بچوں آپ دیکھنا کیسے جلاتی ہو تمہیں۔ ذلی اس کی بڑبڑاہٹ صاف سن نہیں سکی تھی، بس بہن لفظ سنائی دیا تھا۔ یعنی وہ تمہاری بہن تھی جو ہاں کہہ سکتی ہو، ہے تو بہن مگر میری طرح وہ نہیں ہے نا، میں اس کی طرح۔ ان کے پاس صرف 5 منٹ تھے، ہم ریڈی ہوں۔ تھکاوٹ سے اس کی کمر میں بے انتہا درد شروع ہو چکا تھا۔ آج پہلا دن ہے، آئی ہوپ سب اتنا ٹف نہ ہو، ماہو اس کے ساتھ کمرے سے نکلتی ہوئی بول رہی تھی، مگر اس کا دھیان اس پر ہرگز نہ تھا۔ سردی سے بری طرح اسے سردی بہت محسوس ہو رہی تھی کیونکہ وہ جیکٹ ساتھ نہیں لائی تھی۔ اس وقت کندھوں کے گرد اس نے سیاہ رنگ کی شال لپیٹی ہوئی تھی۔ حجاب کا سٹائل کچھ ایسا تھا کہ وہ کندھوں سے نیچے آ رہا تھا۔ ذلے کسی سے بات نہیں کرنی، تم نے جہاں میں ہوں وہیں رہنا، وہ اسے وہاں موجود سب سے دور رہنے کا کہہ رہی تھی۔ تم ایک دوست کی طرح بات کر رہی ہو مس ماہو، یہاں کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہے، سفید دنیا کو سیاہ دنیا کے لوگ دوست لگتے ہیں جبکہ ان سے برا دشمن ان کے سامانوں کو چھیننے کا عہد کرنے والا بھی وہی ہے۔ یہاں کبھی کسی کو اپنا دوست مت سمجھنا مس ذلے،
وہ اس بلڈنگ سے باہر نکل آئے تھے۔ ابھی روشنی ہونے میں وقت تھا، اس لیے وہاں ہر جگہ سفید بلب جل رہے تھے جس سے وہ جگہ روشنی سے نہا گئی تھی۔ ہر نوجوان وہاں موجود تھا تو کچھ ان کے ساتھ ہی باہر نکل رہے تھے۔ سب نے سردی کی وار سے بچنے کے لیے گرم کپڑے پہن رکھے تھے۔ اگلے 5 منٹ گزرتے وہ وہاں سے موجود اس پر ایک نگاہ ڈال چکی تھی۔ وہاں جتنے لڑکے تھے اتنی لڑکیاں تھیں۔ ماہو اس کے دائیں طرف موجود تھی اور ایک ریڈ کلر کے بالوں والی لڑکی اس کے بائیں جانب موجود تھی۔ تقریباً 15 لوگ موجود تھے جن کی نگاہ اسے خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ دیکھتی تو ہر کوئی یہاں وہاں دیکھنے لگ جاتا۔ آئی ہوپ سب موجود تھے۔ کیون ڈیول کے ساتھ آتا ہوا بول رہا تھا۔ اس نے سب کو چونکنا محسوس کیا تھا۔ وہ سب ڈیول کو دیکھ کر چونکے تھے مگر کیوں وہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ تبھی کوئی تیز روشنی سے سامنے آتے محسوس ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر گئی تھی، نہ جانے وہ کیا تھا۔ وہ روشنی اچانک دوسری جانب ہوئی۔ ضلع آنکھوں کو مسل کر کھولتی سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہاں سے کوئی 50 کے قریب شخص چلتا ہوا آ رہا تھا۔ کیون اور ڈیول کے قریب آ کر رکتا۔ وہ ڈیول سے کچھ بات کر رہا تھا۔ وہاں سب اس شخص کو دیکھ رہے تھے۔ گائز، مجھے لگتا ہے آپ سب کا دھیان بھٹک گیا ہے۔ کیون کی آواز سے اسے سامنے دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ سب نفی میں گردن ہلاتے کیون کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ ضلع کی کمر کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ تو آج فرسٹ ڈے ہے تو سب کو لگ رہا ہوگا کہ سب کچھ آج آسان ہوگا، ہر ٹاسک آسان ہوگا۔ یہ سب بولتے کیون کے چہرے پہ ہنسی نمایاں تھی جو ان سب میں سے کسی سے چھپی نہیں رہی تھی۔ ڈیول اور وہ شخص اب بات ختم کر کے سامنے ہی دیکھ رہے تھے۔ تبھی وہ شخص چلتا ہوا کیون کے قریب آ کر اس کے کندھے پر بازو پھیلاتا ہے۔ ان کے بازو رکھتے ہی وہ خاموش ہوا تھا۔ مجھ سے آئی ہوپ کسی کو بھی اچھی امید نہیں ہوگی۔ آف کورس آپ سے کوئی پاگل اچھی امید لگائے گا؟ اسے ایسی ہی کئی آوازیں آگے پیچھے سے سرگوشی نما سنائی دیتی ہیں۔ یقیناً وہ سب اس شخص کو جانتے تھے۔ تو پھر رنگ میں ملاوٹ ہوگی۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ جائے بولتے وہ جا چکے تھے۔ تو پہلا ٹاسک، آئی نو تم سب لوگوں کو لگ رہا ہوگا ہمیشہ سے جو ہوتا آیا ہے وہ ہوگا، مگر نہیں، اس بار ڈیول موجود ہے۔ ہر رول، ہر ٹاسک، ہر چیز بدل دی گئی ہے۔ آئی ہوپ ہماری سیاہ دنیا کے لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ ٹاسک کرتے۔ ابھی 4 بجنے میں 15 منٹ باقی ہیں۔ وہ سامنے دیکھ رہے ہو یہ سب لوگ، وہاں جاؤ، دیکھتے ہیں کون زیادہ تر خود پر قابو پا کر بھاگ سکتا ہے۔ کوئی رکا، پہلے ہی دن کی سزا بے انتہا وحشتناک ہوگی اور میری بات کبھی پلٹی نہیں۔ سو اسٹارٹ گائز۔ وہ بول کر ڈیول کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہاں موجود ایک لڑکے نے ان سب کے ہاتھ میں ٹائمر دیا تھا جس کے 2 بٹن تھے، ایک آن کا اور ایک آف کا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا اس شخص سے زیادہ بے رحم اس نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے جو کہا تھا وہ کر رہا تھا۔ وہ بھوکی پیاسی سفر کی تھکن سے چور اب بھاگ کر اپنی رہی سہی ہمت جلانے والی تھی۔ چلو ضلع، اور ہرگز رکنا مت۔ ماہو اس کا بازو تھام کر آگے کی طرف بھاگتی اسے تنبیہ کر رہی تھی۔ انہیں لگاتار بھاگتے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اب تک 4 لوگ باہر ہو چکے تھے، 2 لڑکیاں 2 لڑکے۔ اس وقت سامنے کھڑی انہیں کو وہ دیکھ رہی تھی۔ ضلع کی سپیڈ اب انتہائی کم تھی۔